اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر کثیر معجزات عطا فرمائے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ جو معجزے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو فرداً فرداً عطا ہوئے، وہ سب معجزے بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آئے، یعنی دیگر انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، لیکن جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ بذات خود معجزہ بن کے آئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ہزارہا معجزات میں سے ایک مشہور ترین معجزہ اور کائنات کا سب سے منفرد واقعہ معراج شریف کا ہے۔ یہ ایک معجزہ اپنے زمن میں بہت سے معجزات لیے ہوئے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کر قلب اطہر کو باہر نکال لیا جانا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچنا، بلکہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تمام صورتحال بھی ملاحظہ فرمانا، اسی طرح روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار براق کی سواری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی سفر معراج میں پیش آنے والے واقعات اور بذات خود بھی معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال سفر معراج سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور واضح جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آئیں اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے حاصل ہونے والے چند خوشبودار مدنی پھول۔ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جبریل امین علیہ السلام نے سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مقامات پر نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین میں جس کی طرف مسلمانوں کی ہجرت ہونے والی تھی، اس مقام پہ میرے آقا علیہ السلام نے شب معراج کی رات اس زمین میں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر جب آپ حضور علیہ السلام طور سینا پہاڑ پر پہنچے، جہاں پہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر بیت لحم جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس مقام پر حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا یہ مقامات بہت ہی عظمت والے ہیں، کیوں نہ ہو کہ انہیں اللہ عز و جل کے جلیل القدر انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے۔
اس سے تبرکات صالحین سے برکت لینے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حاشیہ سندھی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک آثار صالحین کو تلاش کرنے، ان سے برکت لینے اور ان کے پاس اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی دلیل ہے۔ نیز اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کھڑے ہو کر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں شب معراج کی رات، یہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر کے اندر کھڑے ہوتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح وعدہ الہی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت جو ذائقہ ہے اس کا وہ چکھنا ہے، کی تصدیق کے لیے فقط ایک آن کے لیے ان کی وفات شریف ہوتی ہے، یعنی انبیاء کرام کی۔ پھر اسی طرح حیات حقیقی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی دیگر لوگوں کی طرح انبیاء کی جو مطلب کہ جسم مبارک سے روح نکلتی ہے اس کے بعد دوبارہ قبر کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ پھر اس آن کے بعد آن کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، یعنی ایک آن ایک لمحات کے لیے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ قبر مبارک کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر مثل سابق، جس طرح پہلے جسم تھا اسی طرح جسم میں وہ روح جو ہے وہ لوٹائی جاتی ہے۔ زمین کے ان مبارک جسموں کو جو ہے وہ نہیں کھاتی، زمین کو حرام کر دیا ہے انبیاء کرام کے جسموں پر کہ ان پر کسی قسم کا وہ اثر نہیں کر سکتے۔ ان کی حیات شہداء سے بھی زیادہ ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مال وراثت تقسیم نہیں ہوتا، اور ان کے دنیا ظاہر سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ازواج کو کسی سے نکاح کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کی جو زوجہ مطلب بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں، اور امت کی جو ہے وہ مائیں جب ہوتی ہیں تو ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ یہ بھی وجہ ہے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں، اور حیات جو ہوتا ہے ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات قدسیہ علیہ السلام یعنی انبیاء کرام جو ہیں رب عز و جل کے اذن اور عطا سے جہاں چاہتے ہیں آتے اور جاتے ہیں، اور رب العالمین نے انہیں اس قدر وسیع اختیارات اور طاقت و قوت سے نوازا ہے کہ کائنات میں کسی کو وہ قوت اور طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کی مطلب کہ یہ عطا کردہ طاقت سے جہاں چاہتے ہیں انبیاء کرام چلے جاتے ہیں۔ جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ بیت المقدس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی، پھر آن کی آن میں آسمان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر ہو گئے، تو خود سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور طاقت اور قوت کا علم کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق کو حاضر لایا جانا اور حضور علیہ السلام کا اس پر سوار ہو کر بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کو تشریف لے جانا محض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تقریم اور اظہار شان کے لیے تھا۔
اس سے ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سیر کے لیے براق کے محتاج تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی معاملے میں کسی مخلوق کے محتاج رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے نائب اکبر ہیں، جس کو جو ملا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملا۔ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو یہ پرانی اردو ہے، اس کی سمجھ جو ہے وہ کم آتی ہے جب تک ترجمہ نہ کیا جائے۔ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ شاعر اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ یہاں پہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو دیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے یعنی بانٹی جاتی ہے کونین پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جو رحمت للعالمین ہوتا ہے نعمتیں انہی کے ذریعے جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بندہ جہنم میں جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو یہاں پہ آپ فرماتے ہیں جب خلیل اللہ کو یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت رسول اللہ کی ہے تو تم کس خاتے میں ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یعنی میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔